بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 39 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے تفسیر تذکیر القرآن کی دعوتی و امتیازی خصوصیات، یعنی کہ مولانا وحید الدین خان کی جو تفسیر ہے تذکیر القرآن، اس کی دعوتی اور امتیازی خصوصیات کیا کیا ہیں۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے مولانا وحید الدین خان کے احوال اور ان کی خدمات اور تصانیف کے بارے میں تفصیل پڑھی تھی، تو ان کی تصانیف میں سے جو معناز تصنیف ہے تفسیر تذکیر القرآن، اس کی آج کے سبق میں ہم دعوتی اور امتیازی خصوصیات پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا کی جو تفسیر ہے تفسیر تذکیر القرآن، اس کے دعوتی اسلوب کو سمجھنے کے لیے، اس کی دعوتی خصوصیات کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کے بارے میں جو ان کا تصور ہے مولانا کا، جو قرآن کریم کی تفسیر کے تقاضے ہیں یا تفسیر کا جو مقصد ہے، اور اس پس منظر میں انہوں نے تفسیر تذکیر القرآن مرتب کی ہے، اور اس میں پھر خصوصیات کیا کیا ہیں، تو اس پس منظر کو سمجھنا پہلے ضروری ہے۔ قرآن اگرچہ ایک اعلیٰ ترین علمی کتاب ہے، اس کے اندر فطری حدود کے اندر علم و عقل کی پوری رعایت رکھی گئی ہے، مگر قرآن کریم کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے معروف علمی انداز اختیار نہیں کرتا، یعنی کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تفسیر کا مقصد کیا ہے، تقاضا کیا ہے، قرآن نے کون سا انداز اختیار کیا ہے۔ تو مولانا کے نزدیک جو ہے وہ فرماتے ہیں مولانا کہ معروف علمی انداز جب قرآن نے اختیار نہیں کیا تو اس میں پھر علمی تفصیلات تفسیر میں نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن فنی آداب اور علمی تفصیلات کو نہیں بیان کرتا، ان کو چھوڑ کر مؤثر دعوتی اسلوب میں اصل بات کو بیان کرتا ہے۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے تذکیر القرآن کی تصنیف کی۔ لیکن ایک طالب علم کے لیے قرآن کے علمی اور فنی پہلوؤں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اگرچہ قرآن نے تفصیلات تو ذکر نہیں کی، لیکن ان کا جاننا ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ تو ایسی صورت میں قرآن کی تفسیر کا کیا انداز اختیار کیا جانا چاہیے؟ صرف دعوتی اسلوب کو اختیار کیا جائے تو تفسیر میں نصیحت اور تذکیر کی فضا برقرار رہے گی، لیکن علمی تقاضوں کی رعایت نہیں ہو سکے گی۔ یعنی اگر جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کا انداز ایسا اختیار کیا جائے کہ اس سے صرف دعوتی اسلوب واضح ہو، تو اس میں جو نصیحت اور تذکیر ہے وہ تو برقرار رہے گی، اس کا جو قرآن کا جو مقصد ہے وہ تو برقرار رہے گا، لیکن علمی تقاضے جو ہیں ان کی رعایت پھر اس انداز میں نہیں ہو سکے گی۔ اس مسئلے کا سادہ سا حل مولانا کے نزدیک، مولانا کی فکر میں یہ ہے کہ تفسیر اور معلومات کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے، یعنی علمی تقاضوں کی بھی ضرورت ہے، فنی اور علمی تفصیلات کی بھی ضرورت ہے ایک طالب علم کو، لیکن قرآن کا جو اصل مقصد ہے تذکیر اور نصیحت، اس کو بھی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ تو قرآن کا اگر دعوتی اسلوب والا انداز اختیار کیا جائے تو تذکیر اور نصیحت تو برقرار رہتی ہے، لیکن علمی تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مولانا نے یہ حل پیش کیا ہے کہ تفسیر اور معلومات کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے، کہ جو تفسیر ہے وہ جو ہے الگ ہو، یعنی جو قرآن کریم کی آیت ہے اس کے تحت جو اس کی تفسیر بنتی ہے وہ اس کی تفسیر لکھی جائے، اور معلومات جو ہیں اس کے علاوہ اس آیت کے متعلق، اس جگہ کے متعلق، اس شخصیت سے متعلق ان کو ایک الگ کر دیا جائے، اور ان کے لیے جو ہے وہ الگ جو ہے وہ ایک انسائیکلوپیڈیا یا قاموس القرآن مرتب کیا جائے، جس کے اندر وہ ساری تفصیلات موجود ہوں۔ تو قرآن کی تفسیر نصیحت اور تذکیر کے انداز میں ہونی چاہیے، اور علمی معلومات قاموس القرآن یا قرآنی انسائیکلوپیڈیا کے طور پر الگ مرتب ہوں۔ یہ مولانا کا نقطہ نظر ہے اور مولانا کی فکر ہے۔ اسی فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا نے تفسیر تذکیر القرآن کو مرتب کیا ہے۔ تذکیر القرآن بھی اسی نہج کی ہی ایک تفسیر ہے، یعنی کہ جو ہے وہ نصیحت اور تذکیر کا انداز جو ہے انہوں نے اپنا اس میں برقرار رکھا ہے،
اور علمی معلومات کو انہوں نے اس تفسیر کے اندر جگہ نہیں دی، بلکہ اس کے لیے ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ قاموس القرآن یا قرآنی انسائیکلوپیڈیا کے طور پر الگ سے ان کو مرتب ہونا چاہیے۔ اس کی مثال جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق آیات ہیں، بہت ساری آیات ہیں، تو ان کی جب تفسیر کریں گے تو ان کی تفسیر میں صرف قابل عبرت پہلو جو ہیں وہ ذکر کریں گے اور ان کو ذکر ہونا چاہیے۔ تاریخی معلومات الگ سے لفظ ابراہیم کے تحت قاموس القرآن میں درج ہوں، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جتنی بھی آیات ہیں قرآن کریم کی، جب ان کی تفسیر کی جائے گی اس فکر سے جو مولانا وحید الدین خان کی فکر ہے، تو اس میں صرف ان کے جو قابل عبرت پہلو ہیں آیات کے تحت انہی کو ذکر کیا جائے گا، اور تاریخی معلومات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو ہیں تو وہ لفظ ابراہیم کے تحت قاموس القرآن میں الگ درج ہوں گی۔ اس کے لیے تفسیر میں جو ہے اس کی تفصیلات کو ذکر نہیں کیا جائے گا، تاکہ قرآن کریم کا جو اصل مقصد ہے نصیحت اور تذکیر وہ برقرار رہ سکے، اس کی فضا برقرار ہو۔ یہ انداز خود قرآن کریم نے بھی اختیار کیا ہے، یعنی کہ یہ انداز ہے کہ صرف قابل عبرت پہلو کو ذکر کرنا اور تاریخی معلومات کو چھوڑ دینا، یہ انداز خود قرآن نے اختیار کیا ہے۔ قرآن میں طبعیات اور فلکیات کے حوالے تو موجود ہیں مگر تفصیلات نہیں ہیں۔ طبعیات اور فلکیات کے حوالے تو قرآن نے دے دیے ہیں، لیکن اس کی تفصیلات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا، بلکہ چھوڑ دیا ہے کہ بعد کے زمانے میں جو اہل علم آئیں گے وہ خود ان کو دریافت کریں گے اور خود ان کو مدون کریں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں یہ انداز اختیار کیا ہے۔ اسی طرح قدیم شخصیتوں کے حوالے موجود ہیں مگر ان کی تفصیلات موجود نہیں ہیں، کہ ان کے متعلق ان کی جو تفصیل ہے وہ آئندہ آنے والے ماہرین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی ہے کہ وہ ان کی تحقیق کریں، ان کی تاریخی تفصیلات سے دنیا کو آگاہ کریں۔ خود جو ہے وہ قرآن کریم جو ہے ان واقعات کو شمار کر سکتا تھا، ان کو شامل کر سکتا تھا، مگر صرف جو ہے وہ قرآن کریم نے ان کے حوالے دیے ہیں، تفصیلات نہیں ذکر کی ہیں۔ اگر قرآن کریم ان کے تفصیلات بھی ذکر کرتا تو قرآن میں عبرت اور نصیحت کی جو فضا ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتی تھی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر کچھ جاننے کے باوجود، سب کچھ کو جاننے کے باوجود صرف اور صرف قابل عبرت پہلو کو ہی قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار جو تفصیلات ہیں وہ قرآن کریم نے ذکر نہیں کی۔ تو مولانا کی تفسیر کا مقصد یا ان کے نزدیک تفسیر کے جو تقاضے ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے صرف اور صرف جو ہے وہ نصیحت اور تذکیر کا جو پہلو ہے اسی کو مد نظر رکھا جائے، اور جو اس کے علاوہ تفصیلات ہیں وہ چاہے جیسی بھی تفصیلات ہوں، چاہے وہ تاریخی تفصیلات ہوں، چاہے وہ شخصیتوں سے متعلق تفصیلات ہوں، چاہے وہ ان جگہوں سے متعلق تفصیلات ہوں یا کسی بھی علم کے متعلق تفصیلات ہوں جیسے کہ فلکیات وغیرہ ہیں، تو ان تفصیلات کو الگ سے مرتب کیا جائے اور کرنا چاہیے، اور قرآن کریم کے اندر تفسیر کرتے ہوئے تفسیر کے تحت ان ساری چیزوں کو، ان ساری تفصیلات کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ خود قرآن کریم نے یہ انداز اختیار کیا اور صرف حوالے ذکر کیے، تفصیلات ذکر نہیں کی۔ قرآن میں بے شمار تفصیلی باتوں کو چھوڑا گیا ہے اور بنیادی نصیحت والی باتوں کو بار بار دہرایا گیا ہے، یعنی کہ قرآن کریم نے جب یہ انداز اختیار کیا کہ جو ہے وہ صرف حوالے ذکر کیے جائیں، تفصیلات میں نہ جایا جائے، تو بے شمار ایسی تفصیلی باتیں ہو سکتی تھیں، بہت سارے ایسے تفصیلی واقعات ہو سکتے تھے، چاہے وہ شخصیات سے متعلق ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ دیگر علوم سے متعلق ہوں، ان کو قرآن نے چھوڑ دیا ہے اور بنیادی نصیحت والی باتوں کو بار بار دہرایا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے قرآن کریم کے مضامین میں تکرار پایا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ہی بات بار بار آ رہی ہے، اور جو ہے وہ بعض اوقات تو یہ تکرار جو ہے وہ ناگوار گزرتا ہے، مگر جو چیز زندگی کی روح میں غذا بن کر داخل ہو جائے تو اس کی جو ہے وہ تکرار میں لذت ہوتی ہے، وہ تکرار باعث لذت ہے، تو لہٰذا جہاں لذت ہوگی وہاں تکرار کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کے
मज़ामीन में जो बज़ाहिर तकरार नज़र आ रहा है वो तकरार नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी में रूह की ग़िज़ा बन जाती है, और रूह की ग़िज़ा जब बन जाती है तो वो फिर तकरार बायस लिज़्ज़त हो जाता है। ये जो है वो अंदाज़ कुरान करीम ने इसलिए इख्तियार किया है ताकि वो इंसान चुन लिए जाएं जिनके लिए कुरानी हकीकतें लिज़्ज़त रूह का दर्जा हासिल कर चुकी हों। यानी कि ये अंदाज़ कुरान करीम ने उन लोगों के लिए उन जो है वो इंसानों के लिए जो चुने हुए इंसान हैं उनके लिए जो है ये अंदाज़ इख्तियार किया है कि कुरानी हकीकतें जो है उनकी लिज़्ज़त रूह का दर्जा हासिल कर चुकी हैं, तो लिहाजा उनके लिए ये तकरार नहीं होगा, उनके लिए ये तकरार बायस लज्जत होगा। तो मौलाना जो है वो वहीदुद्दीन खान ने अपनी तफसीर तज़कीरुल कुरान के अंदर यही अंदाज इख्तियार किया है, क्योंकि कुरान करीम एक दावती किताब है, तो ये अंदाज एक दावती किताब का यही अंदाज होता है कि अपने बंदों को जो अल्लाह ताला ने इस कुरान करीम के ज़रिए से दावत की है और दावत दी है, तो वो उसका उसलूब और अंदाज यही है कि सिर्फ बामकसद हवाले ज़िक्र किए जाएं, जो तफसीलात हैं उनकी उनमें न पढ़ा जाए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुअस्सर इबलाग का सहारा लिया जाए। तो कुरान करीम क्योंकि एक दावती किताब है, इसलिए जो है वो अल्लाह ताला ने इसके अंदर यही अंदाज इख्तियार किया है। कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें अल्लाह ने अबदी रहनुमाई को तारीखी सांचे में ढाल कर पेश किया है, तो ये एक अबदी रहनुमाई है। तो ऐसी किताब जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी जो है वो अबदी रहनुमाई को तारीखी सांचे में ढाल कर पेश किया है कि जो है वो बाद के ज़माने में कुरान की तफसीर करना एक इंसान को जो है वो मसले में डाल सकता है, मसले से दो चार कर सकता है। तो कुरान की तफसीर उस इब्तदाई पस मंज़र की रोशनी में की जाए जिसमें कुरान के अहकाम उतरे थे, तो चूँकि ये अब्दी रहनुमाई है, तारीखी सांचे के अंदर डाल के अल्लाह ताला ने जो है वो इसको बयान किया है, तो कुरान करीम कदीम ज़माने की एक तारीखी किताब मालूम होगी। इसके बरक्स कुरान की तफसीर अगर उस अब्दी रहनुमाई को अब्दी अहमियत की बुनियाद पर की जाए तो इसका तारीखी पहलू जो है वो फिर मजरूह होगा। तो बाद के ज़माने में जब कुरान की तफसीर करना एक मुश्किल मरहला बन गया, एक मुश्किल काम बन गया, जिसके दोनों पहलुओं को निभाना ज़रूरी हो, तो तज़कीरुल कुरान जो है यही दोनों पहलू जो है अपने अंदर लिए हुए है। इन दोनों पहलुओं को उसने जो है वो इख्तियार किया है, दोनों पहलुओं वाला अंदाज इख्तियार किया है। तारीखी पस मंज़र में मंज़र भी उसने मुख्तसर तौर पर दिखाया है, और जो है वो जो अब्दी रहनुमाई है उसको भी उसके सांचे में भी जो है वो जो दावती उसलूब है उसको भी पेश किया है। तो मौलाना वहीदुद्दीन खान की जो तफसीर है उसकी ये खुसूसियत है कि उसके अंदर दोनों पहलू मौजूद हैं, क्योंकि कुरान का असल मुखातब फ़र्द है न कि समाज। अलबत्ता अफराद की काबिल लिहाज तादाद अपने आप को कुरानी सांचे में डाल लेती है तो उसके नताइज समाज में भी निकलना शुरू हो जाते हैं। ये मौलाना की एक ख़ास फ़िक्र है कि कुरान का असल जो मुखातब है वो फ़र्द है, समाज नहीं है। लेकिन जब अफराद की तादाद इतनी हो जाए जो अपने आप को कुरानी सांचे में डाल लें तो उसके नताइज फिर समाज में भी निकलना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा जब असल मुखातब फ़र्द है तो उसके हिसाब से जो है वो तफसीर भी ऐसी होनी चाहिए जो फ़र्द को मुखातब करे। तो तज़कीर और नसीहत का पहलू इस वजह से मौलाना ने अपनी तफसीर के अंदर इख्तियार किया है। तज़कीरुल कुरान के मुकदमे में मौलाना ने तफसीर की खुसूसियात कुछ इस तरह से बयान की हैं, जिनमें से सबसे पहली खुसूसियत याद दहानी या नसीहत है। यानी तज़कीरुल कुरान जो है वो इसका ख़ास मकसद याद दहानी है, तो याद दहानी या बतौर नसीहत के मौलाना ने अपनी तफसीर के अंदर जो है वो इसी अंदाज को इख्तियार किया है। कुरान का असल मकसद ही नसीहत है, इसलिए तज़कीरुल कुरान की तरतीब में इस पहलू का लिहाज रखा गया है, क्योंकि कुरान तो उतरा ही नसीहत के लिए है, तज़कीर के लिए है। तो तज़कीरुल कुरान जो तफसीर है उसकी तरतीब भी मौलाना ने इसी पहलू के लिहाज से रखी है। और दूसरी जो खुसूसियत उन्होंने जिक्र की है वो तज़कीरी ग़िज़ा में तसलसल है, यानी कि
قرآن ابواب کے انداز میں نہیں ہے بلکہ شذرات کے انداز میں ہے. تو جب جیسے دنیاوی کتابیں ہوتی ہیں ابواب کے انداز میں ہوتی ہیں تو اس میں پہلے ایک باب پورا ہوتا ہے، ساری تفصیلات ایک ہی باب کے تحت آتی ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا باب شروع ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم ایسا نہیں ہے. قرآن کریم کا انداز جو ہے وہ ابواب والا نہیں ہے بلکہ شذرات والا انداز ہے کہ جو ہے وہ ایک ٹکڑا یا ایک پیراگراف جو ہے وہ بیان کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا مضمون آ گیا مسلسل مضمون کی صورت میں، پھر اس کو بیان کیا اور پھر جو ہے وہ پھر ایک پیراگراف یا ایک ٹکڑا آ گیا. تو اس طرح سے شذرات کے انداز میں ہے. مطلب یہ کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ایک پورا پیغام ہے. تذکیر القرآن میں اسی شذراتی انداز کو تشریح کے لیے مولانا وحید الدین خان نے اختیار کیا ہے تاکہ متعلقہ تشریح کو پڑھتے ہوئے قاری کے ذہن میں معانی کا سلسلہ نہ ٹوٹے اور وہ قرآن کی تذکیری غذا مسلسل لیتا چلا جائے. تو یہی تذکیری غذا کے اندر جو تسلسل ہے اسی کو مولانا نے اپنی تفسیر تذکیر القرآن کے اندر جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا ہے تاکہ جو ہے وہ قاری کے ذہن میں جو معانی ہیں ان معانی کا سلسلہ نہ ٹوٹے اور قرآن کی جو تذکیری غذا ہے وہ مسلسل اس کو حاصل ہوتی رہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تفسیر تذکیر القرآن کی دعوتی و امتیازی خصوصیات کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے. اگلے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تو اگلے سبق کا عنوان ہوگا سلفی تحریک کا آغاز و ارتقاء. جیسے کہ ہم جو ہے وہ تحریکات کے بارے میں تفصیل پڑھ رہے ہیں، تو اگلے سبق میں ہم ایک نئی تحریک سلفی تحریک کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.